اڈیالہ جیل میں قیدی عورتیں بچے پیدا کیوں کر رہی ہیں اور ان کو حاملہ کون کر رہا ہے؟ شرمناک راز جان کر آپ پر قیامت ٹوٹ جائے گی۔ میری اس جیل میں نئی ڈیوٹی ہوئی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی پر ہی موجود تھی کہ میں نے کانسٹیبل سائمہ کو بڑی سی ٹرے اٹھائے ہوئے دیکھا۔ میری نظر ٹرے پر پڑی، مجھے لگا تھا کہ وہ میرے لیے چائے لے کر آئی ہیں کیونکہ صبح کا وقت تھا اور میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں گھر سے بنا ناشتے کے نکلی تھی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سائمہ نے تو ٹرے میں بہت ساری چیزیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس میں کچھ پھل، فروٹ بھی تھے، ڈبل روٹی، جیم وغیرہ، بہت ساری چیزیں تھیں۔ میں نے دیکھا اور حیرت سے پوچھا کہ یہ کس کا ناشتہ ہے اتنا شاہانہ کہ آج کوئی جیل کا سینئر آفیسر یہاں آ رہا ہے جو تم نے اتنا اہتمام کر رکھا ہے؟ بولی کہ نہیں، یہ تو قیدی نمبر 701 کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ کیوں بھائی، قیدی نمبر 701 کیا کسی وزیر کا بیٹا یا بیٹی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے میڈم، بس وہ قیدی نمبر 701 امید سے ہے۔ اس کا بچہ ہونے میں بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہارے خیال میں کیا حاملہ عورتوں کو جیل میں رہنا چاہیے؟ میں ہمیشہ کی طرح اپنی پرتجسس فطرت کی وجہ سے ان سے یہ بات کر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا اور کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے میڈم، بس یہاں پر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتہ، اور آپ بھی ان کے بارے میں خاموش ہی رہیں تو اچھا ہوگا۔ میں کیونکہ نئی آئی تھی تو اس نے مجھے یہ بات سمجھاتے ہوئے کہی تھی۔ ویسے تو میرا تجربہ 15 سے 20 سال کا تھا، مگر اس علاقے میں آئے ہوئے مجھے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا کیونکہ میرے اپنے بھی بہت سارے کام ہوتے تھے۔ میں سمجھی تھی کہ یہ ایک عورت ہوگی جو کہ امید سے ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، یا شاید اس عورت کا شوہر ہوگا جو اتنا خیال رکھ رہا ہوگا۔ کانسٹیبل واپس آئی، میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہاں پر اتنی قیدی عورتیں ہیں، کیا سبھی کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بس 3-4 ہی عورتیں ہیں جن کا خاص خیال خاص طور پر رکھا جاتا ہے۔ یہ تینوں چاروں ایک ہی سیل میں موجود ہیں اور چاروں کی چاروں اکثر حاملہ ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے تیسرے سیل میں بھی ایسی 4-5 عورتیں موجود ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ کو حیرت سے دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ سائمہ، یہ عورتوں کی جیل ہے، یہاں تو کوئی مرد آتا ہی نہیں، اور جن عورتوں کے بارے تم بتا رہی ہو میں نے ان کا سبھی ریکارڈ چیک کر لیا ہے، ان سے تو ملنے بھی کوئی نہیں آتا۔ ان کا شوہر یا پھر کوئی اور مرد ان سے ملے تو یہاں کوئی بھی نہیں آتا، تو پھر یہ عورتیں امید سے کیسے ہوتی ہیں؟ تم جو بات کر رہی ہو اس بات کی مکمل معلومات بھی تو دیا کرو۔ دیکھیں میڈم، مجھے تو اس بات کا نہیں پتا کہ ان سے ملنے کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ عورتیں سبھی کی سبھی بہت مظلوم ہیں اور بیچاری ہیں۔ میں ان کا خاص خیال رکھتی ہوں کیونکہ یہ ہماری قید میں ہیں۔ سائمہ نے یہ کہہ کر کمرہ چھوڑ دیا اور میں سوچنے لگی کہ بغیر کسی مرد کے شوہر کے ملنے کے یہ عورتیں کیسے امید سے ہو جاتی ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں ان کے بارے میں خاص تحقیق کروں گی، کہیں جیل میں کوئی ایسی سرگرمی تو نہیں ہو رہی جو میری نظر میں نہیں ہے اور بعد میں سارا الزام مجھ پر آ جائے۔ میری پریشانی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس اور بہت سے کام تھے جن پر مجھے دھیان دینا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس معاملے سے تھوڑی بے خبر ہو گئی۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد کی بات ہے جب مجھے کانسٹیبل سائمہ نے بتایا کہ آج ہماری جیل میں ایک لیڈی ڈاکٹر آئیں گی اور قیدی نمبر 701 کا کیس کریں گی۔ اس کے لیے آپ باقی سٹاف کو کہہ دیں کہ انہیں تنگ نہ کریں، بلکہ ایک سیل کو خالی کروانا پڑے گا۔ ظاہر ہے بچے کی پیدائش کے لیے ایک سیل تو چاہیے ہی ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ سے کہا کہ میں چونکہ قیدی نمبر 701 کو جانتی نہیں، نہ میں نے اسے دیکھا ہے، تو تم اپنے حساب سے جو بھی انتظامات کرنا چاہتی ہو کر لو۔ تمہیں تو زیادہ پتا ہوگا کہ اس عورت کو کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس نے جی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے کانسٹیبل سائمہ کی بات پہ یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں 6-7 عورتیں ہیں جو کہ امید سے ہیں، لیکن بہرحال میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ آج مجھے دن میں ایک ریڈ پر جانا تھا۔ میں نے ایک ایسی عورت کو گرفتار کرنا تھا جس کی بہت زیادہ شکایتیں موصول ہو چکی تھی۔ اب تو میرے پاس اس کے وارنٹ گرفتاری بھی آ گئے تھے۔
آج ایک تو قیدی نمبر 701 کا کیس تھا اور دوسرا مجھے بھی جانا تھا۔ ویسے میری خواہش تو بہت تھی کہ میں پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ سکوں، مگر مجھے اس کا وقت نہیں ملا اور نہ ہی میرے پاس اتنی فرصت تھی۔ خیر مجھے وہاں سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ شام کو میں واپس آفس آئی تو پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا، بولی میڈم یہاں جیل میں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے یہاں پر کہ بیٹی نہیں پیدا ہو سکتی؟ بس جی میں تو نہیں جانتی، میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ اس جیل میں جتنی بھی اولادیں آج تک پیدا ہوئی ہیں وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا تو بیٹا تھا یا بیٹی جو بھی، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، یہ بتاؤ کہ کیا اس عورت کا شوہر یہاں پر اسے لینے آیا تھا یا بچہ کہاں گیا؟ کیا کسی دارالامان میں یتیم خانے میں بھجوا دیا؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو یہ نہیں پتا جی، میں نے تو بس کمرے کے انتظامات کرنے تھے سو میں نے کر دیے۔ میں نے جس لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تھا انہوں نے تو پیسے بھی نہیں دیے۔ ان بیچاری عورتوں پر سبھی کو ترس آ جاتا ہے مگر ایک آپ کو نہیں آتا۔ سائمہ نے مجھ پر ٹھیک ٹھاک طنز کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہی ہے یہ ساری کی ساری یا تو جھوٹ ہیں یا پھر آدھی باتیں مجھے بتائی جا رہی ہیں۔ اب اس جیل میں میری ڈیوٹی تھی تو مجھے یہاں کے حالات کا پتہ لگانا ضروری تھا، کیونکہ کل کو مجھ سے بھی سوال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ سے کہا کہ میرا ان سبھی عورتوں کے ساتھ ملاقات کا دل ہے، میں ان سب سے ملوں گی تو مجھے بتا دو کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، کیونکہ ایک حاملہ عورت کا جیل کی کال کوٹری میں رہنا مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت سارے انتظامات کرنا ہوتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بات بھی جاننا ہے کہ اگر یہاں کوئی مرد ان سے ملنے نہیں آتا تو پھر یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہیں۔ کانسٹیبل سائمہ نے میری طرف طنز بھری نظر سے دیکھا اور بولی میڈم مجھے ان ساری باتوں کو آپ کو بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دیکھیے سبھی عورتیں ایک ہی طریقے سے حاملہ ہوتی ہیں، کوئی دوسرا طریقہ تو ہے نہیں۔ اب ان کے مرد کب یہاں آتے ہیں کب نہیں، میرے خیال میں ہمیں اس بات سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں نہ صرف فضول ہیں بلکہ ایسی ہیں کہ جن کا جواب ہمیں کبھی نہیں مل سکتا۔ ہمارے پاس اور بہت سارے کام ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ میں نے تم سے لیکچر دینے کو نہیں کہا، میں نے کانسٹیبل کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ دیا۔ مجھے ان سب سے ملنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہیں۔ اگر یہ امید سے ہوتی ہیں تو پھر ان کے شوہر وغیرہ بھی ان کو جانتے ہوں گے، ان سے ملتے ہوں گے، لیکن ریکارڈ میں تو یہ عورتیں سبھی 4 سال سے یہاں قید ہیں۔ پھر ان کے بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک بار تو بچہ پیدا نہیں ہوا، جب سے آئی ہیں ہر سال ایک نیا بچہ جنم دیتی ہیں۔ کانسٹیبل سائمہ نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں اس کا منہ تکنے لگی۔ مگر ہر سال ہی یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان کو پوچھنا بھی پڑے گا کہ آخر ان کے یہ بچے جن کا باپ کون ہے، کیونکہ عورت جتنی بھی بے حیا جتنی بھی ماڈرن کیوں نہ ہو اسے یہ تو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اس لیے میں اس بات کو جانے نہیں دے سکتی۔ کانسٹیبل سائمہ نے کندھے اچکائے اور میرے آفس سے نکل گئے، تو پھر میں بھی قیدی نمبر 701 کے کمرے میں پہنچ گئی، کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے 2-3 دن پہلے ہی بچہ جنم دیا تھا اور اب مجھے اسے ساری تفصیلات پتہ کرنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی بہت صحت مند عورت ہوگی، مگر میری نظر اس پر پڑی تو بالکل مریل سی لڑکی تھی جس کے چہرے پہ اداسی اور آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش سے خوش نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کو اپنے بچے کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی ویران آنکھوں میں جھانکا تو اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ بچہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کس بات کی خوشی؟ ماں تو تب خوش ہوتی ہے جب بچہ اس کے پاس ہو۔ اس نے بڑی سی آہ بھرتے ہوئے مجھے اپنا دکھ سنایا۔ تو کیا آپ کے شوہر کو آپ کے بچے کا پتہ ہے؟ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ میرے شوہر کی تو آج سے 4 سال پہلے وفات ہو گئی تھی۔ میں نے تو کبھی اس کے بعد کسی مرد سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اس لڑکی نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے لگا کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ میاں بیوی کے تعلق کے بغیر کوئی عورت حاملہ ہو گئی۔
تمہارے کتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں اب تک؟ میں نے اس عورت سے اگلا سوال کیا تو اس نے کہا جب سے وہ جیل آئی ہے ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہیں، اور یہاں پر اس کی طرح اور بھی کئی عورتیں ہیں جو کہ اسی طرح ہر سال ایک بچہ جنم دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اس نے پہلے ہی سال میں جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، جبکہ اب وہ ایک ایک بچہ پیدا کرتی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کے باپ کا نہیں پتہ؟ میں نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا تو بولی مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں آپ کو بھی صاف صاف بتا دیتی، بلکہ ان تک پہنچنے کی بھی کوشش کرتی، کیونکہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں۔ 9 مہینے جو ایک عورت اپنے پیٹ میں ایک وجود کو رکھتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے انسیت اور محبت پیدا ہونا ایک بہت فطری عمل ہے۔ مجھے بھی اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کے دن قریب آنے پر میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ بس اسی پریشانی نے تو میری یہ حالت کر دی ہے۔ آپ میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ اس لڑکی نے مجھے اپنے بازو دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کلائی واقعی میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو کیا تمہیں ہر روز یہاں پر اچھی خوراک نہیں دی جاتی؟ پھر تمہیں کس بات کا گلہ ہے؟ میں نے اسے سوال کیا تو بولی اچھی خوراک کھانے کے باوجود بھی اگر انسان خوش نہ رہے تو اس کی صحت نہیں بن پاتی، اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی، وہ کسی طریقے سے بھی کوئی حاملہ عورت نہیں لگتی تھی۔ اس کے اس چہرے سے تو جیسے خون نچڑ چکا تھا اور اس کی جلد پیلی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم نے جیل میں کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے؟ تم ڈرو نہیں، مجھے سب کچھ سچ بتا سکتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں میڈم جی، میں نے تو آج تک یہاں کسی آدمی کو نہیں دیکھا، اور اسی لیے تو میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ جب یہاں کوئی آدمی نہیں آتا تو پھر میرے جیسی 3-4 عورتیں، وہ 3 تو میری بہنیں ہی ہیں، باقی کیسے حاملہ ہوتی ہیں؟ کیا تمہاری 3 اور بہنیں بھی یہیں پر قید ہیں؟ میرے منہ سے حیرت کے مارے اونچی آواز نکلی تھی۔ جی ہاں، ہم 4 بہنیں ہیں اور چاروں کی چاروں اسی جیل میں قید ہیں۔ ہم چاروں کے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، سال میں ہم ایک بچہ پیدا کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کا باپ کون ہے۔ یہ سن کر میرے تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ تمہاری 3 بہنیں بھی جیل میں ہیں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ تو بتاتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے میڈم جی۔ میری باقی بہنوں سے بھی ملیں، اگر آپ کوشش کر کے ان کو بھی میرے سیل میں لے آئیں تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی، مگر ان جیل والوں نے ہمیں الگ الگ سیلز میں بند کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ہمیں سزا مل گئی ہے، ہم لوگ جیل میں ہیں، ہم نے جو جرم کیا تھا ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، ان کال کوٹریوں میں اپنے دن رات ضائع کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ایک چھوٹی سی خوشی تو مل ہی سکتی ہے۔ ہم سب کو قید ہوئے 3 سے 4 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک ہم لوگوں کو سزا میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا ہمیں اس کی سزا نہ صرف قدرت کی طرف سے مل چکی ہے، بلکہ ہمیں اس جیل میں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کا نام وزیرہ تھا۔ اس کے بعد سن کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، یا تو اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا یا پھر وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ کو بلا کر وزیرہ کی کہانی سنائی اور اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا وزیرہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا پھر وہ مجھے ٹال رہی ہے؟ سائمہ کہنے لگی میں ان 4 بہنوں کو جانتی ہوں، آپ کو باقیوں کے سیل میں بھی لے کر جاتی ہوں، آپ خود ہی ان سے بات چیت کر کے پتہ لگا لیں۔ آپ کو تو تجربہ 15 سے 20 سال کا ہے، تو آپ کو مجرم کو دیکھتے ہی سمجھ تو آ جاتی ہوگی کہ وہ کس قسم کے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ میں نے تو آج تک ان لوگوں سے کوئی بات نہیں پوچھی، ہو سکتا ہے کہ آپ سینئر ہیں تو آپ کو وہ بتا دیں۔ سائمہ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے سوچا اگر 4 بہنیں بے قصور ہیں تو ان کو جیل کی کال کوٹری سے نکلنا چاہیے اور اپنی زندگی میں آباد ہو جانا چاہیے۔ تبھی میں اس وزیرہ کی دوسری بہن نذیرہ کے پاس گئی۔ نذیرہ کی صحت تھوڑی اچھی تھی اور رنگ بھی صاف تھا، اس کی عمر میں شاید کم تھی۔ میں نے اسے پوچھا، اس کی طرف نظر پڑتے ہی میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کا پیٹ بھی بڑھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بھی امید سے تھی۔ کیا آپ بھی بچہ پیدا کرنے والی ہیں؟ میرے سوال پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، لیکن آپ مجھ سے ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا مجھے جیل سے نکالنے کا ارادہ ہے؟ جی، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، یہاں سے نکل کر آپ اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، نذیرہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ کہ ممکن نہیں ہے؟ انسان کوشش کرے تو کیا ممکن نہیں ہے؟
آپ اپنا جرم بتائیں، میں آپ کے لیے ایک وکیل کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کا کیس آپ لوگ جیت گئیں تو آپ چاروں کی چاروں عورتیں رہا ہو جائیں گی۔ ایک ہی کیس میں 4 عورتیں رہا ہو جائیں، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سچ بات تو یہ تھی کہ ان واقعی بہنوں کو بھی میں دیکھ چکی تھی اور مجھے شکل سے وہ شریف ہی لگتی تھیں۔ ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں زندگی میں بہت سارے زخم ملے ہیں، مگر چہرے پر بلا کی شرافت تھی، جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بہنیں کسی بڑے جرم کا شکار نہیں ہوئیں، یہ بہنیں کوئی زیادہ خطرناک جرم کی مجرم نہیں ہیں، بلکہ ان سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہی ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے نذیرہ سے بات کی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بولی، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں جو سزا مل رہی ہے یہ شاید اس سے کم ہے جو گناہ ہم نے کیا، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، میرا دل شاید پھٹ جائے گا۔ خدا کے لیے مجھ سے بات نہ کریں۔ ایک تو وہ امید سے تھی، دوسرا پھر رو رہی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی باقی بہنوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اس کی تیسری بہن سکینہ تھی جو کہ سیل نمبر 401 میں تھی۔ میں وہاں پر اگلے ہی دن پہنچ گئی۔ سکینہ سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ ہمارا تماشا بنایا جاتا ہے۔ آج کل تو میڈیا بھی تیز ہو چکا ہے، کوئی بھی انوکھی بات نظر آتی ہے تو اپنا کیمرہ اور مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیجیے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم تینوں چاروں بہنوں کو کبھی رہائی نہیں ملے گی، اس لیے ہم نے کسی قسم کی کوشش نہیں کرنی، نہ کسی وکیل سے بات کرنی ہے۔ سکینہ بھی بڑے غصے میں تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اب ان پر ترس آنے لگا تھا۔ ان کی مدد کرنا چاہتی تھی مگر یہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ سے پوچھا کہ میں ان کی مدد کیسے کروں، تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک اور بہن ہے جو کسی سے بھی بات کر لیتی ہے اور اس کی عمر سب سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل مند بھی کافی ہے۔ اگر ہم اس سے بات کریں تو وہ ہمیں اپنے پچھلے ریکارڈ کے بارے میں بتا دے گی۔ اب جا کر اس سے پوچھ لیجیے گا اور ان کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ نکالیے گا۔ سائمہ اتنی زیادہ دلچسپی ان سارے معاملات میں نہیں لیتی تھی۔ ہاں، وہ مجھے کبھی کبھی کوئی اشارہ ایسے دے دیتی تھی جس سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں مزید مدد مل جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری مکمل یا پھر صحیح طریقے سے مدد نہیں کی تھی۔ لیکن اس کا یہی احسان مجھ پر کافی تھا کہ مجھے تھوڑے بہت اشارے دے دیتی تھی۔ خیر، اس نے مجھے نگینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ان کی چوتھی اور آخری بہن تھی جو کہ کمرہ نمبر 600 میں تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے طریقے سے سلام کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں یعنی جیل کی سٹاف میں کوئی بھی ان کمروں میں نہیں جاتا تھا۔ میں نے دیکھا تو جب میں نے میری نظر نگینہ پر پڑی تو وہ امید سے نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ ایک عام کنواری لڑکی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ باقی تمہاری جو بہنیں ہیں وہ تو حاملہ ہیں، پھر تم کیسے نہیں ہو؟ میری بات سن کے وہ مسکرائی اور بولی کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میری آج سے پہلے کبھی بھی شادی نہیں ہوئی۔ ان سب کے تو شوہر تھے لیکن ان کے وفات ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کے شوہر مر گئے لیکن بچے تو ابھی تک پیدا کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ کوئی تو فرق ہوگا مجھ میں اور ان میں، کیونکہ وہ بھی اس جیل میں رہتی ہیں اور میں بھی یہیں رہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان تینوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے بچے نہیں ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت الجھ گئی تھی۔ نہیں نگینہ، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ان کے پاس بھی تو ملاقات کے لیے کوئی نہیں آتا، تمہارے پاس بھی کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے بچ گئیں؟ اس لیے کہ میں غیرت مند ہوں، عزت دار ہوں، خوددار ہوں۔ یہ سب خصوصیات تو تمہاری بہنوں میں بھی ہیں۔ میں نے نگینہ سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں ہیں ان میں یہ ساری خصوصیات۔ میری بہنوں نے جو کچھ کیا ہے انہیں اسی کی سزا مل رہی ہے۔ ایسا کیا کر دیا تمہاری بہنوں نے؟ اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تم یہاں پر کیوں قید ہو؟ میں اس لیے قید ہوں کیونکہ میری تینوں بہنیں قصوروار تھیں اور ان کا کیا ہوا جو میرے بھی نام پر لگ گیا۔ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے نگینہ سے پوچھا تو اس نے مجھے پوری بات بتا دی۔ کہنے لگی کہ میری تینوں بہنوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں تینوں بھائیوں سے ہوئی تھیں۔ میرے لیے بھی سب کو یہی توقع تھی کہ میں باجی کے سب سے چھوٹے دیور نعیم کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا کیونکہ اس سے پہلے ہی میری تینوں بہنوں نے گٹھ جوڑ بنا کر اپنے ساس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔
ان کی ساس ایک تہجد گزار نیک اور پاک عورت تھی. وہ اس قدر شریف تھیں کہ انہوں نے آج تک کسی چونٹی کو بھی قتل نہیں کیا ہوگا. لیکن میری تینوں صفاق بہنوں نے دودھ میں زہر کی گولیاں ملا کر اپنی ساس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا. اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ میری بہنیں کتنی صفاق ہیں. اور انہوں نے یہ کام اکیلے نہیں کیا، اس کام میں مجھے بھی ملوث کیا. اور جب یہ سب اطلاع پولیس کو ملی تو ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی پھنسا دیا. مجھے تو نگینہ کی بات بڑی عجیب لگ رہی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں بیٹوں کو خبر نہ ہوئی ہو اس بات کی؟ اور تمہاری، میرا مطلب ہے کہ تمہاری ہونے والی ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میں نے نگینہ سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی. ابھی جو کچھ میری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے کیے کی سزا ہے. ان لوگوں نے کبھی اپنی ساس کو خوش نہیں کیا. تینوں نے 3 سالوں میں بھی بچے پیدا نہیں کیے تھے. کہیں ان کا جسم نہ خراب ہو جائے. یہ اپنے شوہروں کو اپنی ادائیں دکھا کر قابو کرنا چاہتی تھیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ساس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں نے اس غریب عورت کے ساتھ ایسا کیوں کیا. وہ تو بہت شریف خاتون تھی. انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولی ہوگی، مگر یہ لوگ اتنی صفاق نکلیں کہ انہوں نے اپنے ہی شوہروں کی ماں کو اس دنیا سے رخصت کر دیا، صرف اس لیے کہ یہاں پر ان کی نندیں نہ آ سکیں اور جو باقی مہمان ان کے گھر میں کھا پی کر چلے جاتے ہیں وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے. یہ کہہ کر نگینہ رونے لگی اور بولی کہ مجھے بھی جیل میں ڈال دیا گیا جبکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. ان لوگوں نے ہم چاروں بہنوں پر کیس کر دیا کیونکہ میں اکثر باجی کے بلانے پر وہاں جایا کرتی تھی. میں تو بے قصور ہوں. میں نے اس کی بات سن لی تھی. مجھے سمجھ بھی آ گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں قید ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کی تحقیق کر رہی تھی کہ آخر یہ عورتیں حاملہ کیسے ہوتی ہیں. کہتے ہیں جرم سے جرم جڑا ہوتا ہے. ہر جرم ایک دوسرے جرم کی کہانی بتا رہا ہوتا ہے. مجھے نگینہ نے یہی بتایا. یہاں پر موجود ایک ڈاکٹر اس سارے کھیل کے پیچھے ہے. میں حیران تھی کہ نگینہ کو جیل کے معاملات کی خبر کیسے ہے. ایک لمحے کو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اپنی باتوں میں لا رہی ہے، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے کیا کرے. اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان کی بیٹیاں جیل میں ہیں اور ان کے گھر غیر آباد ہو گئے. رہی بات ان کے شوہروں کے مرنے کی تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی. وہ لوگ ان سے الگ ہو گئے. ظاہر ہے ماں کی قاتل بیوی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے. ایک ماں کو قتل کرنے والی بیوی زندگی بھر انسان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی. اور میری بہنوں نے بھی یہی کام کیا تھا. اب کیسے ان کے شوہر انہیں اپنے ساتھ رکھتے؟ یہ لوگ اب کسی کو نہیں بتاتے کہ ان کے شوہر مر چکے، نہیں بلکہ طلاق دے چکے ہیں. بہرحال مجھے یہاں سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی بس اسی کال کوٹری میں پڑی پڑی مر جاؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جرم ہماری زندگیوں میں ہمارا پیچھا کرے گا، مرتے دم تک کرے گا. میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی. ڈاکٹر والے معاملے کی بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بچے پیدا کروانے کا کام ایسی عورتوں سے کرواتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جیل میں سے کوئی انہیں ملنے نہیں آتا. لیڈی ڈاکٹر اور جیل کے کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں جو مل کر یہ سارا بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ لوگ بچہ پیدا کرنے کے پیسے یا کوئی معاوضہ بھی نہ عورتوں کو نہیں دیتے، بلکہ ڈرا دھمکا کر اپنا کام کرواتے ہیں اور پھر ان سے بچے پیدا کروا کے بے اولاد جوڑوں کو دے دیتے ہیں. یہ بڑی بات دکھ اور دل برداشت کرنے والی تھی. میں نے بس ایک ہی عورت کی مدد کی اور وہ تھی ان کی آخری بہن نگینہ، کیونکہ باقی تینوں تو قصوروار تھیں. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا دل اتنا سخت ہو جائے گا، لیکن مجھے قانون کو بھی مد نظر رکھنا تھا. اس لیے باقی تینوں بہنیں جیل میں ہیں. چوتھی رہا ہو چکی ہیں. میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں. اگر کوئی نوجوان خواہش مند ہے تو مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ وہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، شریف بھی ہے، مگر خاندان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں. لوگ آج کل لڑکی کے ساتھ اس کا حسب نسب بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں اب اس کے رشتے کے لیے سخت پریشان ہوں. اگر آپ کے پاس نگینہ کے لیے کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا.